ٹیلی ویژن کی طرف آتے ہیں. آپ نے ٹیلی ویژن پہ بھی بے تحاشا کام کیا. شاہین سے لے کے آج تک مجھے یاد بھی نہیں. کنگ فرنینڈس, ٹھیک ہے, وہاں سے آپ نے آغاز کیا. ٹیلی ویژن کی اب جو صورتحال ہے, میں ریڈیو کے تقابل میں یہ بات کروں گا وہ بھی سیم وہی ہے کہ وہ بھی سیم وہی ہے. اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے مجھے وہ 620 روپے کا چیک یاد آ گیا, اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے. کریٹیو لوگ نہیں رہے. وہ جو ایک پنجابی میں ایک لفظ ہوتا نا, کھوچل. کچھ لوگ دنیا میں ٹارگٹ کام کرنے کا لے کے نکلے ہوئے, اور کچھ پنجابی میں کمپاؤنڈ نکلے ہوتے. میجورٹی اس وقت میرے ملک میں جو ہے نا, ڈومینیشن جن کے اختیار میں آ گئی, وہ سارے کمپاؤنڈ نکلے نے. وہ ڈیووشن نہیں, کام کرنے کے لیے نہیں, یاد رکھے جانے کے لیے نہیں. آپ کو یاد رکھنے کا کہ میں یہ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. آپ کی فزیکل امپلیمنٹس ہوں گی. جب آپ زندگی میں کہیں کوئی ایک شجر بیج کے جائیں گے تو کل کو آپ کو تب یاد رکھا جائے گا جب اس کی چھاؤں میں کوئی بیٹھے گا. راشد محمود کے اسٹیچر کا آرٹسٹ اور چیک ملا 620 کا, آپ اس پہ بات نہیں کر رہے. اس میں یہ ہوا کہ وہ کیا کرتے, داؤ لگاتے ہیں, فزیبلٹیز بناتے ہیں, انڈیو اس میں پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے رکھا ہوتا ہے. اس میں کبھی بادر نہیں کیا تھا. میں نے کبھی ریڈیو کا ایک اسکیجول تھا, کبھی کچھ ہوتا ہے تو بعض ایسی بھی ٹرمز ہیں جس میں ہم ان سے کہتے ہیں کہ نہیں, ہم یہ سیریل ہے تو میں اتنے پیسے لوں گا, اس کی ایک اپروول آتی ہے. میں اس وہ بڑا مزیدار واقعہ ہے. محرم تھے تو مرثیہ جو ہے وہ ایک ایسی صنف ہے کہ وہ ہر بندہ جو ہے اس کو نہیں کر سکتا پرفارم. اس کے لیے ایک اسپریچول ایفیلیشن ریکوائر ہے, ایک ڈیووشن ریکوائر ہے, ایک اپنے رب اور اس کے نبی کی اس جو ہے تسلسل, اس سے ایک ایفیلیشن ریکوائر. میں اس کو ایک بالکل اسپریچول ہی لیول سے گیا. جب مجھے بلایا گیا کہ آپ میر انیس ہے, تو مجھے اچھا بھی لگا. میں نے جا کے بڑے دل سے وہ سارا کیا, ہو بھی گیا. کئی بار وہ 9ویں اور 10ویں محرم کو ریپیٹ بھی ہوا, اور مجھے اپریشیٹ بھی کیا کہ یار راشد کیا تو نے دل سے وہ سارا کچھ کیا. میرے ذہن میں نہیں تھا کہ اس کے کو مجھے پیسے ویسے. میں نے جتنے بھی اس طرح کے موٹیویشنل سلوگنز ہوتے ہیں, مثلا کوئی ایونٹ ہے, کوئی میرے ملک کا کوئی ایسا تو اس میں یہ جو کچھ بولتا ہوا ٹی وی پہ یا ریڈیو پہ آپ کو دیکھتا ہوں, میں نے اس کے ساری زندگی کے بھی پیسے نہیں لیے. بینگ اے راشد محمود, بینگ اے پاکستانی, اور بینگ اے ان انسٹیٹیوٹ سے میری ایفیلیشن, میں اس کو اپنا فرض سمجھ کے کرتا ہوں. میں ڈرامہ کروں گا, کسی شو میں بلائیں گے, کسی پرفارمنس, تو اس کے میں پیسے لیتا ہوں. میں نے اس کے بارے میں سوچا. اچانک میرے جو میرا اسسٹنٹ ہے عمر, اس نے کہا بابا جانی یہ ایک چیک آیا ہے. میں کہا کہاں سے؟ کہ جی پی ٹی وی کا. تو میں نے کہا اچھا. تو اس نے اس کا لفافہ کھول, کہنے لگا بابا یہ 620 روپے. ابھی میں نے کہا میں نے کچھ سموسے سپلائی کی, کیا دیا ان کو, کہا ہے. میں کہا میرا نہیں. کہنے لگا آپ ہی کا. ہوا یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہی جو ایک بجٹ ایلوکیٹ. ٹیلی ویژن کا کوئی ایسا کام نہیں جس کی فیزیبلٹی پہلے سیکیور نہیں ہو. ایک بجٹ ہوتا ہے, ایک ڈپارٹمنٹ اسے اپروو کرتا ہے, پھر اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اس کی اپروول سے پہلے ایفیلیٹ ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے کھانچہ کہاں لگانا ہے وہ پہلے پلان کیا ہوتا ہے. تو اس طرح کر آ کے دیکھ, مجھے آگ لگ گئی کہ میں نے آج تک تو تم نے کبھی مجھے میرے اس طرح کے موٹیویشنل کاموں پہ پیسے نہیں دیے. اب دیے تو میں ہرٹ ہوا اس سے. تو میں نے اسی ایک کیفیت میں ایک چھوٹا سا کلپ بنا کے میڈیا پہ میرے اس پہ ڈال دیا. میں نے شام تک دنیا بھر سے اس پہ کمنٹس آ گئے, جان نکل گئی ان کی کہ یہ کیا ہو گیا. مجھے, میں اور میرے وہی عمر, ہم کہیں کسی اور کام پہ نکلے ہوئے تو راستے میں ٹیلی فون بجتا ہے. ہیلو, کہ جی میں اسلام آباد براڈ کاسٹنگ کارپوریشن سے بول رہا ہوں. وہ جو ڈائریکٹر تھے ان کے, عامر صاحب ان کا. تو میں نے کہا جی راج صاحب یہ کیا ہو گیا. میں کہا جی آپ بتائیں یہ کیا ہو گیا, میں کیا بتاؤں آپ. تو میں نے کہا جی میں اس وقت تو راستے میں ڈرائیونگ میں ہوں, رکتے ہیں تو پھر بات کروں. دوبارہ ان کا فون. پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ کر کے تو یہ 620. آپ جب اسد جہاں کو, علامہ طالب جوہری کو, یا یہ سارے وہ کام ہیں جو ہر عام آپ نے مجھے اس قابل سمجھا, میں نے کیا, تو یہ
مرتبہ 2 دن میں چل گیا نا, ہاں صحیح. تو اس کی فیس کا سٹرکچر نہیں ہے کوئی, ان کا ہے. تو میں نے کہا میرے لیے کہاں تھا. 500 روپیہ تو آپ کے ملک میں پرائڈ آف پرفارمنس جو ہے اس کو ایڈ ہوتا ہے ہر کام. تو 120 روپے میں نے کوئی سر کو سموسے کھا لیے یا میں آپ کو لا کے دیے جس کی, تو وہ کہنے نہیں یہ کچھ, میں کہ نہیں یہ کنفیوژن نہیں, بربادیوں. اسی طرح ہر فزیبلٹی جو ہوتی ہے اس میں کھانچے ہوتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہی نہیں. ریسورس پرسن فلانا پرسن فلانا, یہ ڈال کے اور یہ ان پیسوں کو کھا لیا جاتا ہے. اسی لیے یہ برباد ہوا. ہم ٹی وی پہ آیا کرتے تھے, ریڈیو پہ آیا کرتے, ہم کام کر کے نکلتے تھے, ڈیوٹی آفیسر خود ہمیں چیک دینے آیا کرتا تھا. تو یہ ہے, لیکن میں اب پی ٹی وی پہ کام نہیں کروں گا. اچھا, یہ آپ نے فیصلہ کر لیا؟ ہاں, میں نے کیا بھی نہیں. اس کے بعد موٹیویشنل جو کمنٹس اب کرونا کے فلاں ایونٹ آ گئے, شب برات یا اس پہ پھر مجھے بلایا گیا کر آ کے وہیں یار, تو وہ میں جا کے کر کے آتا ہوں. میرے فرائض ہیں اس زمین کے ساتھ, میں ان سے بھاگوں گا نہیں جب تک میں حیات ہوں. وہ میں اب بھی بولتا ہوں, لیکن میں اب پی ٹی وی کا کام نہیں کر رہا, نہ میں کروں گا. صحیح. راشد صاحب, اتنے ایکٹرز ہیں, ینگ ایکٹرز کی بات کر رہا ہوں ٹیلی ویژن کے اوپر, اتنے پیسے لیتے ہیں, ان کی ایکٹنگ کدھر ہے؟ دیکھیں, یہ ملک جو ہے نا من حیث القوم گھس بیٹھیوں کا ملک ہے. گھس بیٹھیے صرف ہمارے اس شعبے میں نہیں, 74 برس میں اس ملک میں گھس بیٹھیوں کا راج ہے. جس کا داؤ لگ گیا وہی سردار ہو گیا. یعنی اب ایکٹنگ میں کوئی معیار نہیں رہا؟ نہیں ہے. موسٹلی جن کے آپ ڈرامے, جن آرٹسٹ, وہ سینڈیکیٹ بن گئے ہوئے ہیں. اچھا, وہ سینڈیکیٹ بن گئے ہوئے, اور پروڈیوسر بھی وہ خود ہیں, پروڈکشن ہاؤس بھی ان کا ہے, چینل سے بھی ایفیلیشن انہیں کا, وہ خود ہی ہیرو ہیں, خود ہی ہیروئن ہیں, خود ہی ایک کمپنیاں بن گئی. میں اس میں کوئی حرج بھی نہیں سمجھتا. ان کا بک جاتا ہے, کسی کا تول کے بک جاتا ہے, کسی کا ناپ کے بک رہا ہے, چل بھی جاتا ہے. کوئی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا, آن فٹ ان کو کیا فرق پڑتا ہے. ان کا کھانچا تو چل رہا ہے نا, ان کو پیسے مل رہے. اس میں یہ ہوا کہ وہ جو کوانٹٹی پہ زیادہ توجہ ہوگی کہ میں زیادہ 6 کلو کا ڈرامہ بنا لوں, زیادہ پیسے مل جائیں. راشد صاحب, آپ یہ فیل نہیں کرتے کہ ڈرامہ, اور اسپیشلی لاہور کا ڈرامہ, ریئلزم سے بہت دور چلا گیا ہے, جو اس کی بیسک سینس تھی؟ ہم زیادہ گلیمر میں انٹر ہو گئے. دیکھیں, جب خواب جو ہے نا وہ سب سے آسانی سے بکتا ہے دنیا میں, ساری دنیا میں بکتا ہے. آنکھ کھلتی صبح تو پتہ لگتا ہے رات خواب میں تھا. خواب بڑی آسانی سے بکتے, یہ سارے خواب ہیں. اس ملک میں ڈرامہ جو ہے وہ ہم نے ایجاد کیا تھا پاکستان ٹیلی ویژن نے. ہمارے پڑوس میں نہ تو کوئی پیرلل تھیٹر کا کانسیپٹ تھا, نہ کوئی آرٹ موویز کا. ایک وہ پتہ نہیں کیا وہ دوردرشن ہوا کرتا تھا, چھتوں پہ چڑھ کے لوگ گھما کے اس کو دیکھا کر, پرانے پر پھکے گانے چلا کرتے. ہم سے وہ سیکھ گئے, اور سیکھ کے اس قدر وائڈ اینگل دنیا میں راج کر رہے ہیں. اور جنہوں نے وہ کریٹ کیا تھا وہ کیا تھا. میں اس کی ایک بڑی وجہ, پتہ نہیں آپ شعیب, آپ بھی ماشاءاللہ بڑا فلیش فارورڈ میں رہے ہو, ساری زندگی اس پہ نظر. میں اس کا ذمہ دار جن لوگوں کو سمجھتا ہوں, میں ان کی نشاندہی بھی بڑی بولڈلی کرتا ہوں. مجھے نہیں ڈر بر لگتا کسی. پاکستان ٹیلی ویژن جس نے یہ سارا کچھ ایجاد کیا تھا, اس کے پروڈیوسرز جو تھے وہ اس قدر سالڈ کام کرنے والے لوگ تھے. ان میں بہت بڑے نام ہیں. جی بالکل. لیکن جب ان کو ٹیلی ویژن پہ سلیکٹ کر کے اس جاب پہ رکھا گیا, جو ان کی آؤٹ پٹ اس وقت تھی بہت اعلیٰ تھی. ایک کرزما, ایک ان کے اندر ایک کام کی وہ صلاحیت تھی, تو رکھا گیا نا. لیکن ان کا آغاز جب تھا اس میں بھی آتے ہی انہوں نے بہت اچھا. پھر اس کے بعد ان تمام پاکستان کے اسٹیشنز پہ ان پہ اربوں اور خربوں روپیہ انویسٹ ہوا ان کی گرومنگ پہ. اور ہوتے وہ لوگ اس لیول پہ آگے کہ دنیا میں انہوں نے ان کے کام کی شناخت ہو گئی. میں کہتا ہوں کہ ان میں سے ابو 90% نہیں بلکہ 100% کمیٹڈ لوگ نہیں تھے. جو کمیٹڈ آدمی ہوتا ہے وہ اپنا وہ قلعہ جہاں بندہ اس کو چھوڑ کے نہیں, سیکھا تم نے یہاں سے ہر چیز, گرومنگ تمہیں ملی, سارا کچھ.
चैनलों की भरमार आई, टीवी की तनख्वाह जिसकी 80,000 की थी, चैनल जो आया उसने कहा कि आ जाओ मेरे पास 8 लाख महीना, वो उसी शाम को गोल्डन शेक हैंड लिया। और तो इट मीन्स कि वो कमिटेड नहीं थे अपने, Commercialized हो गया था। इंसेंटिव जो था वो इकोनॉमिकल इंसेंटिव। मेरा ये लॉजिक है, इससे अगर कोई मुझे कन्विंस करता तो मैं मान लूँ। सही। ये बर्बादियां सबसे पहले वो जिम्मेदार, उसके बाद फिर जब सबने देख लिया कि दिनारे सुर्ख कैसे आसानी से मिलते उस पे, तो उसमें से वो क्रिएटिव एलिमेंट निकल गया। राशिद साहब, एक ज़रा सा तल्ख सवाल मैं आपसे जी, जरूर। पूछना चाहूँगा, अगर आप बुरा ना माने। नहीं, मैं बुरा बिल्कुल रत्ती आपने थिएटर पे बहुत काम किया जी जी। आप अब शायद पंजाब थिएटर एसोसिएशन के हाँ, मैं उनका पैटर्न पैटर्न इन इन चीफ चीफ हैं। भी हूँ जी। ऐसे वल्गर थिएटर के पैटर्न इन चीफ आप कैसे बन गए? ये मुझे ज़बरदस्ती, मैं अब सिर्फ उनकी वेल विशिंग में मेरी रत्ती भर मैं उनका ये नहीं, मेरे पास वो आ गए। और ये कोरोना के जो आफ्टर इफेक्ट, उसमें जब उनकी भूख और मरना फिरना उनका वो हालत, तो उसने मुझे कन्विंस किया कि यार, तो मैंने उसी हद तक उनको जो है उनकी हिमायत की। उनकी उस रिस्क रोज़ी के मसाइल में कहीं भी मुझे जाना पड़ा बंद, उसमें मैंने सिर्फ यही नहीं किया, मेरे कुछ दोस्तों ने, हमने लाखों रुपया खुद अपने सोर्स से इकट्ठा करके इनके राशन और उसके लिए ये किया। लेकिन जब ये उस पर यह है कि कहाँ क्या हो रहा है, ये जो बेहूदगी, मैंने उसको कभी भी सेकंड नहीं किया।